الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم۔ حج کے ایام قریب ہیں، خوش نصیب افراد کچھ حج کے لیے جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ شرف بخشا ہے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں وہاں پر عبادت کرنا ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، فرمایا مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اب یہاں پر دو چیزیں ذہن نشین رکھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا قسم کھانا۔ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا، اب وہ قسم کھاتا ہے کہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی بات پر جو ہے وہ یقین کر لیں۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ ہم جب بھی قسم کھاتے ہیں تو عظمت والے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، مجھے اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی بھی اس طرح کا کام ہے۔ اور دوسری چیز علماء نے بیان کی ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم ارشاد فرمانا۔ اب ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ ہم کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ہماری بات پر یقین کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قسم نہ بھی ارشاد فرمائے تب بھی اس کی بات جو ہے وہ پختہ ہے، اس پر یقین کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی، شہر مکہ کی اور دیگر چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے اس سے مقصود اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ جس چیز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ عظمت والی چیز ہے، اللہ پاک اس کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا کر لوگوں کے اندر بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس چیز کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو یہ مکہ مکرمہ کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو اتنی فضیلت، اتنی عظمت کیوں ملی ہے؟ اگر ہم تصور کریں، ہم غور کریں، سوچتے ہیں ہم کہ مکہ مکرمہ کو شاید فضیلت، عظمت اس وجہ سے ملی ہو کہ وہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ پاک کا گھر موجود ہے، وہ گھر جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، ہمارا قبلہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، تو شاید مکہ مکرمہ کی عظمت کی وجہ یہ ہو۔ تو یہ ساری عظمت اس کی موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے جو اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے اور اس کو جو عظمت اور فضیلت ملی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ پھر ہم دوبارہ غور کرتے ہیں کہ شاید شہر مکہ کو فضیلت اور عظمت اس وجہ سے ملی ہو کہ وہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ کہہ کر، اللہ پاک کے دین کی نشانیاں کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ وہاں پر اللہ پاک کی ایک نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات وہاں پر موجود ہیں، تو شاید مکے کو فضیلت اس وجہ سے ملی ہو، تو مکے کی فضیلت کی وجہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں کہ شاید شہر مکہ کو عظمت اور فضیلت اس وجہ سے ملی ہو کہ وہاں پر مینا مزدلفہ موجود ہے، وہاں پر عرفات کا میدان موجود ہے، تو شہر مکہ کی فضیلت کی وجہ یہ نہیں ہے،
شہر مکہ کو عظمت اور فضیلت کیوں ملی، اس کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر مکہ کو فضیلت اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ شہر مکہ کو فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام شہر مکہ کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی کہ قرآن پاک کے اندر خود اس کے نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ وجہ ہے شہر مکہ کو فضیلت ملنے کی کہ نبی کریم علیہ السلام اس شہر کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے جس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے قدم لگے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے ایام گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے شہر مکہ کو بھی یہ عظمت اور فضیلت عطا فرما دی۔ آگے سنیے، علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے کسی بھی رسول علیہ السلام کی رسالت کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی قسم ارشاد فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام جس شہر میں رہے اس شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ جس زمانے کے اندر نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ، اس زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ یہ ساری وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کسی اور رسول علیہ السلام کی رسالت کی قسم نے ارشاد فرمائی۔ جب بھی خطاب کیا تو ان کا نام لے کر خطاب کیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، لیکن جب بھی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خطاب فرمایا، مخاطب فرمایا، تو کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر نبی کریم علیہ السلام کے القابات ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ تو مقصد کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کرنا مقصود تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے القابات ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ اب آپ سوچیں، علماء بیان کرتے ہیں اس شہر مکہ کو اتنے فضائل، اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں ملی۔ ایک اور انوکھی شان سنیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو عطا فرمائی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اس شہر میں ہوئی، تو آخر کون سی ایسی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت کے لیے اس شہر کو چنا؟ دنیا میں ہزاروں شہر اور بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہو سکتی تھی، ان شہروں کو بھی فضیلت مل سکتی تھی، لیکن آخر کار اس شہر کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ اس شہر کو ہی اتنی فضیلتیں کیوں ملی؟ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے لیے اس شہر کو منتخب کیوں کیا گیا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار جیسے نبی کریم علیہ السلام سے ہوا ویسا کسی سے بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر جب بھی خطاب فرمایا تو ربک کہہ کر، اے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تیرے رب نے فلاں چیز کو پیدا کیا ہے، تیرے رب نے یہ چیز پیدا کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اظہار کیا تو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے کیا۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب نے یہ کام کیا، تیرے رب نے فلاں چیز کو پیدا کیا۔ تو مقصود کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کو جہان والوں پر ظاہر کرنا تھا، لیکن ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کو بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو پیدا کیا، جو یہ سارا کائنات کا نظام بنایا، اس کا ذریعہ، اس کو اظہار کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر غور کریں، علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کمالات عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ اب ہم دیکھیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو کمالات ملے ہمیں تو اس کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہم تو اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنی پیچھے کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اگر یہاں پر تشریف فرما ہے تو اپنی پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے اپنے آگے سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ خود نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور میں تمہاری امامت کر رہا ہوتا ہوں تو میں تمہیں ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں دیوار کے پار کا علم نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر عطا فرمائی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں، آپ زمین پر بیٹھ کر جنت کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے کمال عطا فرمائے۔ یہ مقصد تھا مکہ مکرمہ کو منتخب کرنے کا، اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت کے لیے، ان کا مسکن بنانے کے لیے کہ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ آگے سنیے، علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ مکہ وہی جگہ ہے نا جو بیابان تھا، یہاں پر آبادی نہیں تھی، دور دور تک جو ہے وہ انسان کے زندہ رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آئے، پھر ان کے ذریعے سے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا، اس مکے کو آباد فرمایا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ مکے کے اندر اتنا سبزہ نہیں ہے، لیکن آپ کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں وہاں پر مل جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اس شہر کو مقام اتنا عطا فرما دیا ہے کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے اندر پیدا فرما دی ہے۔ جو چیز جو پھل پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا وہ مکہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو شہر امن بنایا ہے، یہ امن والی جگہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی عام امتوں پر عذابات آئے ہیں نا، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے وہ سیلاب کا عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کے قریب جا کر زمین پر پلٹ دیا، مختلف طرح کے عذاب لوگوں پر آتے رہے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام اس شہر مکہ میں تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے اس امت کو عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اکٹھا ہی سب پر عذاب آئے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، حالانکہ اس دنیا میں کفار بھی موجود ہیں اور ایسے بدبخت کفار بھی موجود تھے جو خود عذاب کے جو ہے وہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر عذاب نازل فرما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اس وقت تک میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام تو ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن عذاب تو اب بھی نہیں آ رہا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھی اپنی امت کے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان کے اندر تشریف فرما ہے، اور جب تک آپ تشریف فرمائے میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ولادت کے لیے چنا کیونکہ یہ شہر امن ہے۔ قوم سمود پر جب عذاب نازل ہوا نا، ان کا ایک شخص تھا جس پر عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جب عذاب آیا تو وہ اس وقت تجارت کی غرض سے شہر مکہ میں آیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو چونکہ امن کا شہر بنایا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ جب وہ مکہ کی حدود سے باہر نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ طائف کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ اسی شخص کی قبر ہے جو مکہ میں موجود تھا، لیکن جب وہ مکہ کی حدود سے باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل فرما دیا، اور اس کی قبر کے اندر اس وقت بھی
سونے کی ایک چھڑی موجود ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کی قبر کو کھولا تو واقعی اس کی قبر کے اندر ایک سونے کی چھڑی موجود تھی۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا نا۔ اب کتنے ہزار سال پہلے یہ عذاب نازل ہو چکا تھا، اس شخص کی قبر بن چکی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کمال، یہ علم، یہ فضل عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس کی قبر کا بھی علم تھا اور یہ بھی علم تھا کہ اس کی قبر کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے، اور اپنے اصحاب سے ارشاد بھی فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے اس کی قبر کو کھولا تو وہ چھڑی اس کے اندر موجود بھی تھی۔ تو ایک نبی کریم علیہ السلام سے نسبت کی، مکے کی نسبت کی وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ یہ شہر امن ہے، امن والا شہر نبی کریم علیہ السلام کی صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر آگے غور کریں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی ہے، لیکن آگ اس کی لاش پر اثر نہیں کر رہی، اس کا جسم جو ہے وہ اتنی دیر آگ میں رہنے کے باوجود بھی بالکل تر و تازہ ہے، آگ نے اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی اور عالم گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ضرور اس شخص نے 3 حج کیے ہوں گے۔ انہوں نے جب پتہ کیا تو واقعی اس شخص نے 3 حج کیے تھے۔ اب آپ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرماتے ہیں جب اس نے پہلا حج کیا تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، جب اس نے دوسرا حج کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض پیش کیا، اور جب اس نے تیسرا حج کیا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم کے اوپر حرام فرما دیا ہے۔ فرمایا اب اس کے جسم کو کبھی بھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکے گی، جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو یہ دنیا کی آگ کیسے اس کے جسم کو جلائے گی؟ یہ تو ہے حج کرنے کی فضیلت۔ اس شہر میں جا کر اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جسم کو دنیا اور آخرت کی جہنم کی آگ پر بھی حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ہے شہر مکہ کی فضیلت، یہ اللہ پاک نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ خانہ کعبہ شریف کا حج کرے، اس دوران نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے اس شہر سے لوٹ کر جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ تو نہیں نہ ہوتا، نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی حج کر کے اس شہر سے واپس جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور فرمایا حج مقبول کی جزا صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ جو حج کرتا ہے اللہ پاک اس کے حج کو قبول کر لے تو فرمایا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا وہ اس کے پہلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ حج کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم غور کریں، بالخصوص وہ افراد جن کے اوپر حج فرض ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے حج کرتے نہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ فضائل تو الگ ہیں، لیکن اگر حج فرض ہے تو اب یہ ہمارے اوپر ادا کرنا ضروری ہے۔ جتنی تاخیر کریں گے، حج نہیں کریں گے، اتنا ہی زیادہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ حج نہ کرنے کا گناہ ہمارے ذمہ لکھا جاتا رہے گا اور اتنے زیادہ فضائل، اتنی زیادہ برکتوں سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ حج فرض ہے، کرنا تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اتنا مقام، اتنا مرتبہ اور اتنے فضائل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کے اوپر حج فرض ہے ان کے اوپر ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے حج کرے تاکہ اپنے اس فریضے سے جو ہے وہ بری و ذمہ ہو سکے۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو حدیث پاک کے اندر یہ وعید ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ فرمایا جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر اتنا مال، اتنی وسعت ہمیں عطا کی ہے کہ حج شرعی طور پر ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو اب ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حج کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ابھی مکان بنانا ہے،
تو ہم اس کے لیے حج نہیں کر رہے، ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے ہم حج نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن اگر حج فرض ہو گیا ہے تو یہ چیزیں اس سے مانے نہیں ہے، شرعی طور پر یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، حج فرض ہے تو سب سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حج کرنے والے کی برکت سے، اس حاجی کی برکت سے اس کے خاندان کے 400 افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صرف حج کرنے کی برکت سے اس شخص کے خاندان کے 400 افراد کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو غور کریں کتنی فضیلت ہے، فرض تو ادا ہونا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک جو تیرے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئیں ان بندوں کے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد بے شک جو شخص میرے کعبہ کی زیارت کرے میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کو دنیا میں معاف کر دوں اور قیامت کے دن جب وہ ملے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یعنی دنیا کے اندر اس کی خطاؤں کو معاف کر کے جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے سارے گناہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے۔ ہاں جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کسی کا قرض کسی نے ادا کرنا ہے تو وہ چیزیں تو ادا کرنا ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ آگے کثیر فضائل علماء نے اس چیز کے بیان کیے ہیں، احادیث کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو اگر اتنے فضائل اتنی برکتیں ہم اپنے سامنے رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا، اور پھر حج نہ کرنے کی جو وعیدیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ اگر فرض حج ہونے کے باوجود نہیں کرتے تو اس کی کتنی زیادہ وعیدیں دنیا اور آخرت کے اندر ہیں۔ تو یہ اگر حج فرض ہے تو جلد از جلد جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی میں اگلے سال حج کر لوں گا، اب سب سے پہلے تو وہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال تک ہم زندہ ہوں گے؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ حج فرض ہونے کے باوجود ہم نے نہیں کیا تو کتنی زیادہ وعیدیں اور کتنی زیادہ محرومی ہے۔ دیکھیں نا جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس مال اسباب نہیں ہے وہ مکہ کی زیارت کے لیے مدینہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے وہ بعض اوقات اتنی غفلت میں پڑ جاتے ہیں اپنے مال کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے کہ وہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی مکے کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں، مدینہ کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ فضائل سے جو ہے وہ محروم رہ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے بلاوے کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، ہمیں اپنے گھر کی جو ہے وہ زیارت عطا فرما، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت عطا فرما۔ انشاءاللہ کسی جمعے یہ بیان کریں گے نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی، آپ کے روضہ انور پر حاضری دینے کی کتنے فضائل اور برکتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔